کھلے دماغ اور انصاف سے دنیا کے سبھی مذہب کا اگر ہم اسٹڈی کریں کھلے دماغ سے اور انصاف کے ساتھ، کسی غیر جانبداری، کوئی کسی کی سائڈ نہیں لیے بغیر انصاف کے ساتھ اگر پورے دنیا کے تمام مذاہب کا ہم نے اگر اسٹڈی کیے، ہم نے اگر مطالعہ کریں گے تو یہ بات صاف صاف معلوم ہو جائیں گی کہ صرف اسلام جو ہے نا اپنی پیور حالت میں موجود ہے. اسلام کی جو ہدایت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور اسلام کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ اپنی صحیح حالت میں موجود ہے. پوری کتابیں موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور اسلام کا جو پورا جو طریقہ ہے، قاعدے قانون ہے، وہ ابھی پیور حالت میں موجود ہے. یہ کیسا عمل ہوتا ہے؟ پورے دنیا کے مذہبوں کی اگر ہم غیر جانبداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ اگر اسٹڈی کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اسلام کے پاس ہی جو ہے اللہ کی ہدایت اور رہنمائی پیور حالت میں موجود ہے. انسان جو ہے، ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کی نقل کر سکتا ہے. کوئی ایک انسان ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی انسان ہی دوسرے کی کر سکتا. کسی انسان نے فرض کر کوئی کام کیا، کوئی کر سک رہا ہے، تو دوسرا انسان بھی وہ کام کر سکتا. اگر سمجھو کوئی جانور ہے، گھوڑا ہے، وہ اس کی نقل انسان نہیں کر سکتا. گھوڑے کے جیسا ریس انسان نہیں کر سکتا. اگر ریس کرنا ہے تو انسانوں کی ریس ہوتی، گھوڑے اور انسان کی ریس نہیں ہوتی. کیوں؟ تو گھوڑا کی نقل انسان نہیں کر سکتا، مگر انسان کی نقل انسان کر سکتا ہے. ریس انسانوں کی ہوتی ہے، انسان ہے، کشتی ہے، اور جو بھی گیم ہوتے ہیں اولمپک گیم میں، تو وہ برابر والوں کے ہوتے ہیں. جیسا دو انسانوں کا وزن برابر ہے، ایج برابر ہے، تو پھر ان کے اندر مقابلے ہوتے. اور دوسرا جو دنیا میں جو کام ہوتے، دنیا میں جو لوگ کام کرتے روزی کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، سائنس کے اندر ڈیولپمنٹ کے تعلق سے، اسٹڈی کے تعلق سے، نئی نئی باتیں جو کھوج اور ڈسکوری کرتے، تو وہ انسان کرتے. ویسا دوسرے انسان بھی کر سکتے. جو آج کل کی جو سائنس ہے وہ انسانوں کی، دوسرے انسانوں نے اکوائر کیا ہوا علم ہے، اور اس علم سے آج کل دوسرے انسان سیکھ رہے، پڑھ رہے. پچھلے سائنسداں مر کے بھی 200 300 سال 400 سال ہو گئے. جو سائنٹسٹ ہے وہ مر گئے، مگر ان کے سائنس کے اوپر آج نئے لوگ عمل کر رہے. کیوں؟ تو ایک جو انسان کا کام ہے دوسرا انسان کر سکتا. ایک انسان نے جو کام کیا وہ دوسرا انسان کر سکتا. یعنی ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے، ایک نمونہ، ایک ایگزامپل بن سکتا ہے. ایک انسان کی نقل دوسرا انسان کر سکتا. ایک جو ہے نا کام، مشین کا کام انسان نہیں کر سکتا. کوئی کام اگر مشین کر رہی ہے تو وہ ویسا کام انسان نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو جو ہدایت اور رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے دی، جو اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی، اپنی گائیڈنس، ہدایت دی انسانوں کے لیے، تو وہ ایسی دی کہ جس پہ انسان عمل کر سکے. ایسی نہیں دی کہ جس پہ انسان عمل نہیں کر سکے. اس لیے جو رہنمائی، ہدایت، گائیڈنس دی وہ بھی انسانوں کے لیے، انسانوں کے ذریعے سے دی. کسی جو اپنے جو پیغمبر رسول جو بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ انسانوں کو ہی بھیجے، کسی فرشتے کو نہیں بھیجے، کسی جن کو نہیں، کسی دوسری مخلوق کو اپنا میسنجر بنا کے نہیں بھیجا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے کہ وہ فرشتے کو بھی بھیج سکتا تھا، کسی دوسری مخلوق کو بھی اپنا میسنجر بنا کے دنیا میں انسانوں کے پاس بھیج سکتا تھا. یہ میری گائیڈنس ہے، میری ہدایت ہے، یہ میری کتاب ہے، اس پہ تم عمل کرو. مگر ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کے اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کے جو پیغمبر جو ہے وہ جو ہدایت اور گائیڈنس لے کے آئیں گے، جو لوگوں کو بتائیں گے، تو اس کے اوپر دوسرے انسان بھی عمل کر سکیں گے. کیوں؟ تو منہ سے بولنا، کسی کو گائیڈنس کرنا، کسی کو ہدایت کرنا، کسی کو انسٹرکشن دینا بہت آسان ہے. کسی کو کام بولنا، یہ کام کرو، وہ کام کرو، بولنا بہت آسان ہے، مگر خود کرنا مشکل ہے. اس لیے نبیوں نے کیا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، وہ رسول جو انسانوں میں سے اچھے، اعلیٰ اور اعلیٰ صفات کے انسان ایسے چنے، جو نیک، شریف، اعلیٰ اور اچھے دماغ کے انسان اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چنے، اور ان کو اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا میسنجر بنایا. ان کے پاس اپنا میسج بھیجا، اور ان میسنجروں نے اللہ کی ہدایت، اپنی اللہ کی جو گائیڈنس ہے، جو کتابیں انہوں نے لائے تھے اسلام سے پہلے، اور وہ سب کی اللہ کی گائیڈنس کو انسان نافذ کیا. پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا. ایک اچھا معاشرے میں اس زمانے کے معاشرے میں رہ کے، اس زمانے کی سوسائٹی میں اللہ کی ہدایت اور گائیڈنس پہ خود عمل کیا، اور لوگوں کو اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. اور بعد میں یہ لوگوں سے فرمایا کہ اس گائیڈنس پہ اور ہدایت پہ اللہ کے تم بھی عمل کرنا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر ہم کو اللہ کی ہدایت لا کر دینے والے، اگر اللہ کی ہدایت ہم کو لا کے دینے والے فرشتے ہوتے یا اور کوئی مخلوق ہوتی، اور اللہ کی رہنمائی، ہدایت پر عمل کر کے ہمارے معاشرے میں ان کو اللہ کے دین کو نافذ کر کے دکھا دینے والے، اگر سمجھو اللہ کی ہدایت، اللہ کی گائیڈنس اور اللہ کی جو رہنمائی تھی، اگر وہ لا کے دینے والے ہم کو، اگر فرشتے رہتے، جو اپنے نبی ہے، رسول ہے، اگر وہ فرشتے رہتے اور وہ اپنی اللہ کی ہدایت، گائیڈنس ہم پہ نافذ بھی کرتے، اور وہ خود بھی کر کے دکھاتے، اس پہ عمل بھی کرتے، ہمارے معاشرے میں اس کو قائم بھی کر کے دکھا دیتے، اللہ کے دین کو نافذ کر کے دکھا دینے والے اگر فرشتے ہوتے یا جن ہوتے یا اور کوئی مخلوق ہوتے، تو جو ہے نا ہم یہ عمل پہ، اس کے بعد ہم اور بعد میں اللہ کہتا
اگر وہ لا کے دکھانے والے فرشتے ہوتے، ہدایت لا کے دکھا دیتے، اس پہ ابھی عمل بھی کرتے فرشتے وہ، اور ہمارے معاشرے میں وہ ہدایت نافذ بھی کر کے دکھاتے، اور بعد میں اللہ یہ کہتا کہ یہ میری ہدایت ہے، یہ میری رہنمائی اور میرا دین ہے، اس رہنمائی کو جو ہے تو تم میرے رسولوں نے اپنے عمل سے تمہارے معاشرے میں نافذ کر کے دکھا دیا، اور تم پہ لازم ہے کہ اس رہنمائی ہدایت پہ خود بھی عمل کرو اور اپنے معاشرے میں نافذ کر کے دکھاؤ۔ اگر اللہ ایسا بول دیتا تھا کہ یہ میں نے یہ فرشتے بھیج دیا، انہوں نے میری ہدایت لے کے آئی، یہ گائیڈنس ہے میری، انہوں نے تمہارے معاشرے میں نافذ بھی کر کے دکھا دیا، اب تم جو ہے نا ان کے فرشتوں کے جانے کے بعد تم اس کے اوپر عمل کرو، اپنے معاشرے میں اس کو قائم کرو، اس دین کو اپنے سوسائٹی میں لاگو کرو، کر کے دکھاؤ، نافذ کرو۔ تو ہم انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تیرا دین اپنے معاشرے میں نافذ نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہوتا تو ہم کیا کہہ سکتے تھے کہ ہم یہ تیرا جو دین ہے اس پہ ہم اپنے آپ پہ لاگو نہیں کر سکتے، نہ اپنے معاشرے میں قائم کر کے دکھا سکتے، نہ اس رہنما ہدایت پہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ وہ کام جو فرشتے کر کے گئے یا کوئی اور مخلوق نے کر کے گئی وہ ہم تھوڑی کر سکتے، ہم تو انسان ہیں، جو کام فرشتے کرے وہ فرشتے کر سکتے، اور جو کام انسان کرے وہ انسان کر سکتے۔ اس لیے جو کام فرشتوں نے کر کے گئے، دین قائم کر کے گئے، معاشرے میں نافذ کر کے گئے فرشتوں نے، وہ ہم تھوڑی کر سکتے، ہم تو انسان ہیں۔ وہ جنہوں نے تیرے دین کو ہمارے معاشرے میں نافذ کر کے دکھا کر چلے گئے، ہم یہ کہہ سکتے تھے اللہ سے، وہ جنہوں نے تیرے دین کو ہمارے معاشرے میں نافذ کر کے دکھا کر چلے گئے وہ تو انسان نہیں تھے بلکہ کوئی اور مخلوق تھے، اس لیے وہ یہ کام کر سکتے تھے، ہم سے یہ کام ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو رسول اور نبی بھیجے، ان کو انسانوں ہی میں سے چن کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں میں رسول اور نبی اپنی گائیڈنس دے کے بھیجے، تو ان کو کیا کیا، اور رسولوں کو اور پیغمبروں کو انسانوں میں ہی سے چن کے انسانوں کے پاس بھیجا۔ ورنہ اللہ اس بات پر قادر تھا کہ کوئی اور مخلوق یا فرشتہ اللہ بھیج سکتا تھا، اللہ کے پاس یہ پاسبل تھا، اللہ کے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے، وہ چاہتا تو فرشتہ بھیج سکتا تھا، جن بھیج سکتا تھا، کوئی اور مخلوق اوپر سے بھیج دیتا تھا ہدایت کے لیے دے کر، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آج کے جدید دور میں، آج کے جو لیٹسٹ ماڈرن زمانے میں بھی اگر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا کمپیوٹر اگر کہیں بیٹھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور وہ ہم کو انسٹرکشن دینا شروع کر دے، گائیڈنس دینا شروع کر دے، بولے یہ کام کرو وہ کام کرو، اگر کمپیوٹر ہم کو بولنے لگا تو ہم کیا بولیں گے، یہ کمپیوٹر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی بول رہا ہے، ہم کو گائیڈنس کرنے والا کوئی ہمارا لیڈر انسان چاہیے، یہ تو کچھ بھی بول رہا ہے، اس کو کیا سمجھتا کمپیوٹر کو، وہ تو انسان تھوڑی ہے، وہ ایسے ایسے کام بتا رہا ہے۔ تو ایسا ہم بول سکتے تھے، یہ کام کرو وہ کام کرو، اگر کمپیوٹر بولیں گے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں کر سکتے۔ جو کام مشینیں کر سکتی ہیں وہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے جو کام فرشتہ کرتا ہے وہ کام ہم کیسا کریں گے، یہ ہم بول سکتے تھے۔ ہم صرف وہی کام کر سکتے ہیں جو ایک دوسرا انسان کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے رہنمائی اور گائیڈنس انسانوں ہی کے ہاتھ سے روانہ کی، اور ان رسولوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ ہمارے پاس اللہ نے اپنا آخری رسول اور آخری نبی بھیجا جو مکہ میں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول اور آخری گائیڈنس دے کے بھیجا۔ قرآن شریف جو ہے ان کی آخری گائیڈنس ہے اور آخری ہدایت ہے جو اللہ نے ان کو دے کے